اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے. یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے. انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کر. اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے. نالین حضور کے خون سے بھر گئے. عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان. آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے. اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا. تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے. لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لب ہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں. اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. در یتیم پیدا ہوئے ہیں. 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں. سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانس ہے. سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں. وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. خیر حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. آج یہ سہارا بچھن گیا تھا. پھر چچا کی کفالت میں آئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا. جو امت کے حق تھے حضور نے وہ ادا کیے.
لیکن امت کے ذمے جو حقوق تھے پیغمبر کے لیے، آج امت نے سوچنا ہے کہ امت نے کیا وہ حقوق پورے کیے؟ جس طرح طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک اذیتیں سہی، تکلیفیں گوارا کی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیوں کے طوفان، ناموافق حالات کے جکڑ، اذیتیں، کسے ہوئے آوازیں، کیا کچھ نہیں تھا۔ ذرا پلٹ کے مکے کی تاریخ تو دیکھو، حضرت سمیہ کے بدن میں اترتا ہوا خنجر تو دیکھو، حضرت یاسر کو تڑپ کے جان دیتے ہوئے تو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کس طرح سے عزم و ثبات کے ساتھ، کس طرح تندہی کے ساتھ، کس طرح اللہ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے کوشاں رہے۔ گھر میں فاقے تھے، کئی دن تک چولہا نہیں جلا، لیکن تبلیغ کے تسلسل میں فرق نہیں آیا، اور پھر تبلیغی عمل کو کسی غرض سے بھی ملوث نہیں ہونے دیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ شاہد عادل ہے۔ قیامت تک اپنی نسل کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا، زکوٰۃ بھی حرام کر دی، کہ میری نسل بھی تم سے کچھ نہیں لے گی، میں محض اللہ کی رضا کے لیے تم تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے۔ جو حق تھا حضور کے ذمے امت کا، اس کو ادا کیا۔ اب امت کے ذمے جو حق ہیں، ذرا امت ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ حق ادا کیا۔ سب سے پہلا حق جو امت کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے ایمان بالرسول، نبی پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کردن، گردن نہادن، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے ایمان۔ اپنی خواہش ترک کر کے جس کو مان لیا ہے اس کے لیے گردن جھکا دینا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ دوسرا تقاضا اتباع ہے، اور وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مانی بھی جائے۔ یہ کیا ماننا ہوا کہ خواہش اپنی ہوئی، ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، شادی بھی ساری اپنی مرضی کے مطابق، ساری رسمیں ہندوانہ کی، صرف ایجاب اور قبول، پھیرے نہیں لگوائے۔ وہاں کہا چلو یہاں ہم دین کا ٹچ دے دیتے ہیں، وہاں چلو تدفین کا مرحلہ آیا تو جلاتے نہیں ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں اور تدفین کر دیتے ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فیکٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا بینک سے لمٹیں چل رہی ہیں، وہ سارا جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور باہر نمائش کے لیے دسترخوان لگایا ہوا ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، رب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہاں سر سے لے کر پاؤں تک آنا ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا۔ تو نبی کی اطاعت پھر اس میں کیا، کیوں، کیسے ممکن ہے؟ جب مان لیا تو پھر مان لیا۔ اللہ حکمت سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو پھر بھی حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو حکیم نے کہا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، وہ تمہاری نظر میں ابھی نہیں آئی، کچھ وقت بعد آ جائے گی، نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں۔ پھر ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ اس کے رسول کی مان لینا کہ بس ہمارے ذمے ان کا حق ہے، ان کی ماننا ہمارا حق ہے، اطاعت ہمارا حق ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ اب صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجیے، انہیں حکمت نہیں پوچھی۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ، یہ باہر رش ہو رہا ہے نا سامنے، تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور کی آواز بلند تھی، بنو غنم میں صحابی آ رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تم یہاں بیٹھے ہو، کہ حضور نے کہہ دیا اور بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے زندگی کا جمال۔